اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد ومحول عن مضاف غیرهما ذلك بعد افعل التفضیل المخبر به عما هو مغایر للتمییز وذلك كقولك زید اکثر منک علما اصلہ علم زید اکثر۔ ہماری بحث چل رہی تھی تمییز کے حوالے سے، تو سب سے پہلے تمییز کو دو نوع میں تقسیم کیا تھا۔ تمییز ہوتا ہے ایک مفرد کی تفسیر کرنے والا، وہ جو لفظ کے اندر ابہام پائے جاتے ہیں، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے تمییز لایا جاتا ہے، اس کو تفسیر بالمفرد سے تعبیر کیا تھا۔ دوسری چیز تفسیر للنسبہ بیان کیا، دو چیزوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس ابہام کو ختم کرنے کے لیے تمییز کو لایا جاتا ہے تاکہ اس نسبت کی تفسیر ہو جائے، یہ دوسری چیز۔ پھر یہ نسبت جو ہے اس کی جو یعنی دو چیزوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے، اس نسبت کی تفسیر کرنے کے لیے جو تمییز لائے جاتے ہیں، اس کی دو قسمیں بیان کی، ایک محول اور ایک غیر محول۔ محول پھر اس کو تقسیم کیا تھا تین قسموں پر۔ محول جو ہے یا عن الفاعل ہوتے ہیں یا محول عن المفعول ہوتے ہیں، جس کو ہم نے بیان کیا۔ محول عن الفاعل سے مراد یہ بیان کیا کہ اصل میں وہ فاعل ہوتے ہیں لیکن اس کو تمییز میں تحویل کیا جاتا ہے۔ مفعول میں بھی یہی ہے، محول عن المفعول میں اصل میں وہ مفعول ہے لیکن تحویل الی تمییز ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں بیان ہو گئی پہلے درس میں۔ آج بیان کر رہے ہیں کہ محول جو ہوتے ہیں نہ فاعل ہوتے ہیں نہ مفعول ہوتے ہیں، بلکہ محول عن مضاف ہوتے ہیں، جو کہ غیرہما، جو نہ فاعل ہے نہ محول ہے مفعولی ہے، دونوں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ محول جو مضاف ہوتے ہیں، جو نہ فاعلی ہے محول نہ محول مفعولی ہے، مفعول سے تمیز بنا ہے، تو پھر کیا چیز ہے جو محول ہو رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں محول عن مضاف، مضاف سے تحویل ہوا ہے لیکن غیرہما، جو کہ نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے۔ وذالک، اب یہ ذالک مشار لے اس محول عن مضاف غیرہما کے لیے، یعنی جو نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے لیکن مضاف سے کیا ہے، محول ہے، وہ کب ہوتے ہیں؟ بعد افعال تفضیل، افعال تفضیل کے بعد، افعال تفضیل کے بعد جو ہوگا وہ محول عن مضاف ہوگا، جو نہ محول فاعلی میں ہے نہ محول مفعول میں ہے۔ اب یہ جو افعال تفضیل ہے وہ کیا چیز ہے، کیا بیان کرنا چاہتے ہیں اس میں؟ فرماتے ہیں وذالک بعد افعال التفضیل، افعال تفضیل کے بعد ہو المخبر به، وہ افعال تفضیل جس میں خبر دی جاتی ہے، یہ اسی کے ساتھ منسلک ہے، یعنی المخبر به وہ افعال تفضیل جس میں خبر دی جاتی ہے، کس چیز کی؟ اما، اس چیز کی۔ یہ عبارت تھوڑا سا مغلق ہے، اس لیے میں نے بار بار ریپیٹ کر کے دہرایا تاکہ واضح ہو جائے۔ المخبر به، ایسا افعال تفضیل جس کے اندر خبر دی جائے، اما، اس چیز کی خبر ہو، ہوا مغایر للتمییز، اس چیز کی خبر جو اسی تمییز کا مغایر ہے، تمییز کا مغایر ہو، یعنی خود تمییز کا معنی مفہوم اس افعال تفضیل کے اندر نہ پایا جائے، یعنی افعال تفضیل کسی اور چیز کو بیان کر رہے ہیں، کسی اور معنی کو، اور جو مخبر بھی ہے تمییز ہے وہ کسی اور کو۔ مخبر بھی سے مراد وہی افعال تفضیل، تمییز دوسرا، یعنی ان دونوں کے جو معنی ہے اس میں فرق پایا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ وذالک کا قول، وہ کیسے ہوگا؟ جیسے آپ کا قول، ٹھیک ہے۔ زید اکثر منک علما، زید جس کا علم زیادہ ہے، اکثر من کا،
اکثر من کا آپ سے زیادہ ہے علماً علم میں، زید علم میں آپ سے زیادہ ہے. تو یہاں کیا ہے؟ اکثرو، اکثر کیا ہے؟ افعال تفضیل ہے، ٹھیک ہے. اور علماً جو ہے اس کے لیے تمیز ہے. اصل میں اس کا یوں عبارت یوں ہوگا، اصلہ علم زیدن اکثرن، زید کا علم کیا ہے؟ اکثر ہے. تو علم جو ہے تمیز ہے، اس کا مغایر ہے کس کا؟ اکثر کا، اکثر کا مغایر ہے، اکثر غیر تمیز ہے، ٹھیک ہے. یہ اصل میں یہاں اگر عبارت کو کھولے تو یہ یہاں پہ جو ہے نا بحث تقریباً بہت زیادہ بحثیں ہیں، وہ سب ہماری مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم تھوڑا سا بیان کریں گے، ایسا بھی نہیں کہ سب کو چھوڑیں گے تو پھر بعد میں مسئلہ نہ بن جائے، ٹھیک ہے. یہ ابھی پوری عبارت کو سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم تفسیر کے ساتھ بیان کروں گا. وَكَقَوْلِهِ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے. کون سا قول ہے؟ جس میں فرماتے ہیں انا اکثر منک مالا، میں آپ سے مال میں بھی زیادہ ہوں، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور نفر میں بھی، تعداد میں بھی کیا ہوں؟ آپ سے زیادہ ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں. تو یہاں پہ انا مبتدا ہو گیا، اکثر جو ہے خبر ہے، مالن جو ہے تمیز ہے، من کا جار مجرور متعلق ہو گیا اکثر کے لیے. وَأَعَزُّ جو ہے عطف ہے کس پر؟ اکثر پر، عطف ہے اکثر پر. انا اکثر منک مالا وَأَعَزُّ نفرا، یعنی وہ نفر اکثر منک، میرا نفر بھی آپ سے زیادہ ہے، تعداد بھی آپ سے زیادہ ہے نفر کے اعتبار سے، اور عزت مال کے اعتبار سے بھی آپ سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو اصل میں یہاں پہ یہ جو انا اکثر منک مالا وَأَعَزُّ نفرا، اس میں جو اصل ہے مالی وَأَنَا اکثر منک، میرا مال جو ہے آپ سے زیادہ ہے، وَنَفَرِي أَعَزُّ منک، اور میرے نفر بھی آپ سے کیا ہے؟ عزیز ہے، زیادہ ہے. تعزیز زیادہ کے معنی بھی آتا ہے لیکن یہاں عزت مراد ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے مالی جو ہے نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ مضاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ مالی اصل میں، اصل جو عبارت ہے انا اکثر منک مالا وَأَعَزُّ نفرا، یہ جو عبارت ہے اس کے جو اصل کو آپ نے نکالنا. اصل یہاں پہ یوں ہے، یعنی مالی انا اکثر منک، تو یہاں پہ جو مالی ہے نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ مضاف ہے. کس کی طرف؟ یعنی حذف تمیز کے ساتھ یہ مضاف ہوگا. انا اکثر منک مالا ہے تو مالی و انا اکثر منک، تو یہاں مالی مضاف ہے لیکن حذف مضاف الیہ ہے، یہاں پر مضاف جو کہ تمیز بنایا جاتا ہے اس کو حذف کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. پھر ضمیر منفصل کو لایا گیا ہے اصل میں، انا مالی و انا کہہ کر اس حذف تمیز کی جگہ پر کیا لایا ہے؟ حذف تمیز کی جگہ پر جو ہے انا ضمیر منفصل کو لایا گیا ہے، اس سے بدلا گیا ہے. اور یہ جو ضمیر یہ جو منفصل لایا گیا ہے، اب یہ کس کے حکم میں ہے؟ تمیز کے حکم میں. تو دیکھو یہاں پہ اصل میں آپ نے یوں کرنا ہے کہ یہ حذف تمیز جو کہ مغایر ہے اور یہی حکم میں ہے، کس کے حکم تمیز میں ہے، ٹھیک ہے. تو مالی وَأَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ وَأَعَزُّ وَنَفَرِي أَعَزُّ مِنْكَ، ونفری میں بھی یہی ہے، نفری مضاف، پھر آپ اس کو حذف تمیز کے ساتھ اس کو تغییر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْوَاقِعُ بَعْدَ أَفْعَالِ التَّفْضِيلِ، اگر یہ جو افعال تفضیل کے بعد جو واقع ہوا ہے، یعنی جو تمیز ہے افعال تفضیل کے بعد، وہ عین المخبر عنہ، وہ وہی ہے جس سے خبر دی جاتی ہے، مخبر عنہ، ٹھیک ہے. تو جب یہ افعال تفضیل کے بعد عین وہی چیز ہے تمیز جس سے خبر دی جاتی ہے، تو وہ یعنی اس کے لیے کیا ہوگا؟ پھر وہ فرماتے ہوا جب خبضہ بالاضافہ، وہ اس کو پھر اضافت کی وجہ سے کیا ملے گا؟ جر ملیں گے. کا قول کا، جیسے آپ کا قول مال زید اکثر مال، مال زید مخبر عنہ ہے، مال مخبر عنہ ہے. کیوں؟ چونکہ زید کے مال کے بارے میں کیا دے رہے ہیں؟ خبر دے رہے ہیں. تو مال مضاف، زیدین مضاف الیہ، اکثر
اس افعال تفضیل ہو گیا مالن، اور یہ محفوظ ہوا ہے کس کی وجہ سے؟ یعنی افعال تفضیل کے بعد مخبر بھی عین تمیز ہونے کی وجہ سے یہاں اضافت کی وجہ سے کیا ملا ہے؟ مجرور ہوا ہے. الا مگر ان کان افعال التفضیل مضافا الی غیرہ، لیکن اگر یہ جو افعال تفضیل ہے اگر اضافہ ہو رہا ہو کسی اور چیز کی طرف جو تمیز نہیں ہے، یعنی مثلا خود مخبر بھی کے ذریعے سے اگر وہ اضافہ ہو رہا ہو اس کی طرف تو وہ مجرور ہوگا، لیکن اگر تمیز کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ہو جائے، مثلا تمیز نہیں ہے وہ مخبر بھی، اس عین مخبر بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ نصب ہو جائے گا پھر اس کا. الا ان کان افعال التفضیل، اگر یہ افعال تفضیل مضافا، افعال تفضیل کا اضافہ ہونا ہو الی غیرہ، غیر سے مراد یعنی تمیز کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف، تو فینصب، تو اس وقت اس کو کیا ملے گا؟ نصب ملے گا، فینصب. نحو زید اکثر الناس مالا، دیکھو زید مبتدا ہو گیا، اکثر الناس مضاف ہو گیا، اکثر مضاف افعال تفضیل، الناس مضاف الیہ، اور یہ مبتدا کے لیے کیا بن جائے گا پھر؟ مضاف مضاف الیہ خبر، مالن، یہ سب جملہ ممیز، اور مالن اس کے لیے کیا بنے گا؟ تمیز بنے گا. ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہتا. اب یہاں جو ہے تمیز کو جو ہے مالن نصب ملا ہے، چونکہ یہاں پہ افعال تفضیل اپنے ما بعد کی طرف جو اضافہ ہوا ہے الناس، جو کہ غیر تمیز ہے، غیر تمیز ہونے کی وجہ سے اس کو کیا ملا ہے؟ نصب ملا ہے. اگر وہ خود مخبر بھی عنہ تمیز ہوتا تو کیا ملتا؟ مجرور ہوتا. یہ ذہن میں رکھے. ٹھیک ہے، بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں چونکہ پوری عبارت کو پڑھے بغیر یعنی مطلب کچھ بھی نہیں سمجھ آتے. یہاں تک ایک بات جو ہے کلیئر ہو گئی ہے. اب آگے فرماتے ہیں کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ حال جو ہے ہیئت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، تمییز جو ہے ابہام کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ ہم نے کہا تھا ذات کو بیان کرنے کے لیے. مثلا حال ہیئت کو، تمیز ذات کو بیان کرنے کے لیے. لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں حال بھی ہے تمیز بھی ہے، لیکن نہ وہ ہیئت کو بیان کرتے ہیں نہ وہ ذات کو بیان کرتے ہیں، بلکہ وہ تاکید کے لیے آتے ہیں. اب اس کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پورا جملہ یعنی اس طریقے سے حل کریں گے. وقد یقع، کبھی واقع ہوتے ہیں. کون؟ کل من الحال والتمیز، حال اور تمیز میں سے ہر ایک منصوبات میں سے یہ دونوں مؤکداً تاکید کے طور پر آتے ہیں، لیکن اس حال میں کہ غیر مبین لحیات، نہ وہ حیات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ولا ذات، نہ تمیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. حیات سے مراد حال ہے، ذات سے مراد تمیز ہے. یعنی نہ وہ حیات کو بیان کر رہے ہیں نہ وہ ذات کو، تمیز کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ تاکید کے لیے آتے ہیں، فقط تاکید کو بیان کریں گے. چونکہ ہم نے کہا تھا نا حال جو ہے کسی کے آنے کی حیات کو بیان کریں گے، طریقے کو بیان کریں گے. تمیز میں ہم نے کہا تھا کسی کی ذات کو مبہم ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن ابھی جو آئیں گے تمیز بھی ہوں گے، تمیز ہے، حال بھی ہے، لیکن وہ حیات اور ذات کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتے بلکہ تاکید کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. اب مثالیں شروع ہو رہی ہیں، دونوں کی الگ الگ مثالیں آ رہی ہیں. مثال ذالک فی الحال، پہلی بات ہم مثال دے رہے ہیں کس کی؟ حال کی. یعنی جو تاکید کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، حال کو بیان کرنے کے لیے، حیات کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتے. حال حیات کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتے. مثلا قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مت پھیلائیں. تعصو کا یہ جو عبارت ہے پہلے بھی گزر چکے قرآن کی جو آیت ہے، یعنی ولا تعصو، آپ فساد مت پھیلائیں فی الارض، زمین پر. پھر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مفسدین، مفسدین کا مطلب وہی تعصو ہے، مفسد وہی فساد کا معنی میں ہے، یعنی وہی جو تعصو کا معنی ہے. لیکن پھر مفسد لائیں گے تو کیا ہوگا؟ ولا تعصوا فی الارض، زمین پر فساد نہ پھیلائے. مفسدین اس حال میں کہ تم فساد پھیلا رہے ہو، یہ تو معنی نہیں بنتا نا، یعنی اس حال میں کہ تم فساد پھیلا رہے ہو، یہ نہیں ہوگا. تو اس کیا ہوگا؟ یعنی ولا تعصوا فی الارض، زمین پر فساد نہ پھیلائیں. پھر کہتے ہیں مفسدین، حالانکہ تم فساد
پھیلا رہے ہیں. تو یعنی یہ فساد پھیلانا، یعنی یہاں پہ تمیز تو بن رہا ہے، حال بن رہے ہیں، حیات کو بیان کر رہے ہیں، لیکن یہاں تاکید کو بیان کر رہے ہیں. یعنی ولا تعثوا فی الارض، تم لوگ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، مفسدین، حالانکہ تم فساد پھیلا رہے ہیں. تو یہ فساد کی کیا ہو جائے گا؟ تاکید ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات. دوسری بات، ثم ولیتم مدبرین، یہ دوسری آیت. ولیتم کا ولا یولی کا معنی کیا ہے؟ پیٹ پھیرنا، پھر جانا، یعنی اپنے ہدف سے پیٹ پھیرنا، اس کو کہتے ہیں ولی، اس کو کہتے ہیں. اور مدبرین کا معنی بھی کیا ہے؟ پیٹ پھیرنا، یعنی بھاگ جانا، واپس چلا جانا. یہ مدبرین اور ولیتم کے دونوں معنی کیا ہے؟ ایک ہے. تو آپ کہیں مثلا ثم ولیتم، انہوں نے منہ پھیر لیا، مدبرین منہ پھیر لیا، تو یہ جو ہے کچھ معنی نہیں بنتا. لیکن اگر آپ تاکید کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں گے ثم ولیتم، انہوں نے منہ پھیر لیا، پیر دکھا دیے، مدبرین، اس حال میں کہ وہ پیر دکھا رہے تھے. تو یہ مدبرین اس ولیتم کے لیے کیا ہے؟ تاکید ہے. اس طریقے سے یعنی تاکید کریں گے. یہ جو مدبرین اور مفسدین، ان دونوں میں سے ہر کوئی نہ حیات کو بیان کر رہے ہیں نہ ذات کو، بلکہ وہ تاکید کو بیان کر رہے ہیں. حالانکہ تم پیٹ دکھا رہے تھے، حالانکہ تم کیا کر رہے تھے؟ فساد پھیلا رہے تھے. اس طریقے سے. وَيَوْمَ أُبْعَثُوا حَيًّا، وَيَوْمَ أُبْعَثُوا حَيًّا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ابعثو ہے، ایک حیّا ہے. ابعثو کا معنی بھی کیا ہے؟ ابعثو کا معنی بھی وہی حیّا میں ہے. ابعثو کا معنی مجھے مبعوث کرنا ہے، یعنی مجھے مبعوث کریں. قیامت کے دن انسان کو کیا کرتے ہیں؟ مبعوث کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حیّا یعنی اس کا مطلب بھی مبعوث کرنا ہے، حیات دینا، زندگی دینا تاکہ وہ نکل آئے. دونوں کا معنی ایک ہے. لیکن یہاں پہ بھی وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا میں حیّن کو ابعث کے لیے کیا بنا رہے ہیں؟ تاکید بنا رہے ہیں. یعنی وَيَوْمَ أُبْعَثُ، اس دن جب مجھے مبعوث کیا جائے گا، حیّن اس حال میں کہ مجھے مبعوث کر رہے ہیں، حیات دے رہے ہیں، زندہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابعث اور حیّن جو ہے، حیّن اس ابعث کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تاکید بیان کر رہے ہیں. نہ کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے حیات دے رہے ہیں، مجھے مبعوث کر رہے ہیں، پھر مجھے مبعوث کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. مجھے مبعوث کر رہے ہیں اس حال میں کہ مجھے زندہ کیا جائے گا، قیامت کے دن وہی زندہ کیا جائے گا. تو اس کا معنی یوں ہوگا کہ وہ تاکید کے لیے ہوگا. حیات کو بیان نہیں کر رہے کہ وہاں یہ فلاں طریقے سے آ جائے گا. حیات کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ بھی پہلے ہم نے بیان کیا ہے. حیات کو اس لیے بیان نہیں کیا جا سکتے یہاں پہ چونکہ آپ دونوں کا معنی ایک کریں گے، الگ کریں گے تو وہ حیات ہوگا، لیکن دونوں کا معنی حقیقت میں کیا ہے؟ ایک ہے. تو اس وجہ سے وہ تاکید بنیں گے، حیات نہیں بنے گا، طریقہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. تقریباً چوتھی آیت، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، اس نے تبسم کیا، مسکرایا، ضاحکاً اور قہقہے لگایا. تو تبسم اور ضحک کا دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے. تو فتبسم، اس نے ابتسام کیا، مسکرایا، ضاحکاً، حالانکہ وہ ہنس رہے تھے. تو یہ جو ہے اس کے لیے تاکید ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح وقول الشاعر، شاعر کا قول ہے، کیا ہے اس میں؟ وَتُضِيءُ فِي وَجْهِ الظَّلَامِ مُنِيرَةٌ، مجھے روشن کر دیا، فی وجہ الظلام، وجہ ظلام میں. وجہ ظلام کہتے ہیں تاریکی کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی کیا ہوتی ہے؟ روشنی ہوتی ہے. وہ ایک تاریکی ہے بالکل، جو قرآن کی آیت ہے جیسے وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، جب وہ بالکل تاریکی چھا جائے، اس معنی میں. ایک ہوتا ہے رات کی ابتدا کی جو تاریکی ہے، اس میں وہ مکمل تاریک نہیں ہوتا، وہ تاریکی کی طرف جا رہی ہوتی ہے رات. تو اس کو وجہ ظلام سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی وجہ الظلام، ہر چیز کا ایک چہرہ ہے، لیکن تاریکی کا بھی ایک چہرہ ہے. اس کا چہرہ کیا ہے؟ تھوڑا سا سفیدی کی طرف آنا، یہ اس کا چہرہ ہے. اس لیے کہتے ہیں وجہ الظلام. وَتُضِيءُ، ترجمہ یوں ہوگا، وَتُضِيءُ، اس نے مجھے روشن کیا. کون؟ فی وجہ الظلام، وجہ الظلام میں، یعنی اس رات میں جس کے تھوڑی سی تاریکی اب شروع ہو گئی تھی، منیرتاً، یعنی بالکل صاف واضح کر دیا. ٹھیک ہے.
کجمانۃ البحر سل نظامہا، ایسی موتی کی طرح جو سمندر میں پائے جاتے ہیں لیکن وہ سل نظامہا، داغے سے کیا ہوا ہے، نکلا ہوا ہے، سل نظامہا، نظم و ضبط سے، یعنی اس کے جو موتی کے اندر جو صفات ہوتی ہے کہ وہ منظم طریقے سے رکھے جاتے ہیں، قدرت کی جو طریقے ہیں اس سے نکلا ہوا تھا یوں۔ تو یہاں پہ ہماری شاید مثال وَتُضِیءُ مُنِیرَةً یہ ہے، تضیء کا معنی بھی ضوء ہے، روشنی ہے، اور منیرہ کا مطلب بھی کیا ہے، روشنی ہے۔ تو یہاں منیرہ جو ہے اس مضی کے لیے، تضیء کے لیے کیا ہے، حال بن رہا ہے، یعنی تاکید بن رہا ہے، وہی یعنی وَتُضِیءُ یعنی اس نے روشن کیا، مُنِیرَةً حالانکہ وہ منیرہ تھی، صاف ستھری رات تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس منیرہ تضیء کے لیے تاکید کے طور پر آیا ہے۔ یہ ساری جو مثالیں تھیں وہ حال کو تاکید بیان کرنے کے لیے بیان کیا تھا۔ ابھی شروع کر رہے ہیں کس کو، وَمِثَالُ ذَلِكَ فِي التَّمْيِيزِ، تمیز میں بھی ایسی مثالیں ہیں جو تاکید کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، نہ کہ ذات کے ابہام کو دور کرنے کے لیے۔ اگر پہلے ہم نے کہا کہ اگر حال کی حیات کو بیان کرے تو وہ تاکید نہیں ہوگا، پھر وہ کیا ہوگا، حیات ہوگا۔ اگر ذات کے اندر ابہام کو ختم کرے تو وہ کیا ہوگا، تمیز ہوگا۔ لیکن یہاں ذات کے اندر جو مبہم ہے اس کو نہیں ختم کر رہا، اس کی توضیح کر رہے ہیں، تو توضیح جو ہے تاکیدی معنی میں ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ ریپیٹ اس لیے کیا تاکہ اگر ادھر سے تھوڑی اشتباہات ہے تو یہاں سے نہ آ جائے، چونکہ آگے چلتے چلتے یعنی بات واضح ہو جائے۔ قولہ تعالی، جیسے پروردگار عالم کا فرمان ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک جو گنے گئے مہینے ہیں وہ 12 مہینے ہی ہے۔ تو یہاں پہ الشہور کیا ہے، بیان عدت الشہور، اللہ کے نزدیک جو مہینے ہیں وہ 12 شہرا شہر۔ تو یہ شہور شہر جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کی توضیح کر رہے ہیں۔ پہلے کہا اللہ کے لیے مہینے ہیں، پھر کہا کہ اللہ کے لیے 12 مہینے ہیں، تو یہ شہرن جو ہے اس شہور کے لیے کیا ہے، تاکید کے لیے آیا ہے، ممیز تاکید ہے، یعنی یہاں یہ تاکید کے لیے آیا ہے، ممیز جو کہ عدت شہور کے لیے۔ تو شہور جو ہے اس کی تاکید کے لیے شہرن کو لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ کے ساتھ وعدہ کیا 30 راتوں کی، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور 30 راتیں موسیٰ نے بھی کیا کیا، مکمل کیا، ہم نے مکمل کیے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا، پھر 30 راتیں مکمل ہونے کے بعد، 30 راتوں کا ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا، پھر ہم نے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اس کے ساتھ 10 اور راتیں کیا کیا، ضم کیا، مکمل کیے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اس طریقے سے موسیٰ نے اپنے پروردگار کے ساتھ جو میقات قائم کیے تھے اس میں 40 دن کیا ہو گئے ہیں، مکمل ہو گئے۔ تو یہاں ہماری شاید مثال کس میں ہے، لیلہ میں ہے، 30 لیلۃ، تو یہ لیلہ جو ہے 40 لیلۃ، یہ لیلہ جو ہے پہلے لیلہ کے لیے کیا ہے، تاکید ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے 30 راتیں پھر 40 راتیں، تو یہ 40 راتوں کا بیان کرنا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ کہنے کے باوجود یہ آنا، یہ اس کے لیے تاکید کے طور پر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وقول ابی طالب، حضرت ابی طالب علیہ السلام کا جو قول ہے ان کا ایک شعر یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُ، میں نے پہچانا، بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، یہ جو دین محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مبارک ہے، من خیر ادیان البریتی، سارے دینوں سے بہترین دین ہے، دین ہونے کے اعتبار سے۔ تو پہلے ہی کہا تھا بِأَنَّ دِينَ محمد من خیر ادیان البریہ، کہا تھا، یعنی محمد کے دین سب دینوں سے کیا ہے، بہترین دین ہے۔ پھر کہا دینن، تو یہ دینن اس کے پہلے بِأَنَّ دِينَ محمد کے لیے کیا ہے، تاکید کے لیے، نہ کہ اس خیر کے لیے جو اس کا عامل ہے،
یعنی دینن اس کا جو عامل خیر ہے اس کے لیے تاکید نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے؟ بیان دین محمدین، اس کے لیے بطور تاکید لایا گیا ہے۔ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ، اسی سے قول شاعر بھی ہے۔ وَالتَّغْلَبِيُّونَ، بنی تغلب والے ہیں۔ یہ جو ایک صحابی امیر المومنین اغلب یمانی، تغلب یمانی، شاید وہ اس میں سے نہیں ہے، وہ تغلبین ایک قبیلے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے امیر المومنین کا ایک صحابی بھی ہے، وہ تغلب یمانی، ہاں جی، ابان ابن تغلب، احسنت، وہی امیر المومنین کے برجستہ صحابی میں سے ہیں۔ والتغلبیون، تغلبیون قبیلہ تغلب کے لوگ، بئس الفحل فحلهم فحلا، ان کے مرد بہت ہی بدتمیز ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی بدترین لوگ ہیں۔ فحل کا ویسے جو معنی ہوتا ہے نا، یہ عربی میں عام طور پر جو فحل یہ ابھی علماء کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، یہ فحل الفحول، زوج البتول امیر المومنین کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں عربی۔ یہ جو فحل ہے، فحل العلماء، فحول العلماء، علماء میں سے بہت بڑے فحل ہے، یہ وغیرہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس کا لفظی معنی بدتمیز والا لفظ ہے، وہ آپ ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ علمی طور پر بیان کر رہا ہوں۔ یہ فحل کا لفظی معنی وہ اس ثور کو کہتے ہیں، اس یعنی مذکر گائے جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، وہ جو ہمارے مثلا علاقے میں اس کو یاک بولا جاتا ہے، مثلا وہ نسل دینے کے لیے جو ایک خاص حیوان رکھتے ہیں مذکر میں سے، تاکہ وہ پورے اہل علاقہ اس سے نسل لیتے ہیں، نسل لینے کے لیے وہ سب لوگ اس کے لیے چیزیں لاتے ہیں، اس کی طاقت کے خیال رکھتے ہیں، اس کو دیکھ بھال کرتے ہیں تاکہ یہ حیوانوں کے اندر نسل ختم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو ثور یعنی جو بیل ہے، بیل جو خاص بیل ہوتا ہے جو نسل کے لیے رکھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فحل کہتے ہیں۔ اب علماء کے لیے یہاں پہ استعارہ کے طور پر ہے، علماء کے لیے استعارہ کے طور پر، چونکہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے، یہ کسی نے بیان نہیں کیا، یہ موجود ہے آپ کتابوں میں، یعنی آپ کو خود واضح ہو جائے گا، چونکہ روایت پڑھنے سے پتہ چلتے ہیں اور عرف میں۔ اب علماء کو فحل اس لیے کہتے ہیں چونکہ علماء کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک علماء ہے جو خود پڑھتے ہیں، خود لکھتے ہیں، خود عالم بنتے ہیں، خود نصیحت حاصل کرتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک عالم نہیں، وہ فحل ہے، یعنی دوسرے علماء کو کیا کرتے ہیں؟ پیدا کرتے ہیں، خود عالم بھی ہے، دوسروں کو علم دے رہے ہیں، دوسروں کو درس و تدریس کرتے ہیں، دوسروں کی تقویت میں، انسان بننے میں، عالم بننے میں، دوسروں کو یعنی جس طرح وہ عالم ہے اسی طرح دوسروں کو بنانے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وقت صرف کرتے ہیں، اس کے پاس طاقت ہے، تو اس لیے اس کو فحل کہتے ہیں، یعنی فحل العلماء۔ مثلا علامہ نائینی کو، شیخ انصاری کو، باقی آیت اللہ جواہری کو، یہ جو فحل لفظی عربی میں اکثر کتب میں تعبیر ہے، تو یہ ایسے علماء ہیں جنہوں نے بہت سارے علماء پیدا کیے، یہ نہیں کہ خود پڑھ کے آیت اللہ بن گیا، عظمیٰ بن گیا، ختم ہو گئی، نہیں، ان کے جو شاگردان ہیں بہت زیادہ ہیں، یعنی انہوں نے بہت زیادہ دین کی خدمت، اس لیے اس کو فحل سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اصل میں بات یہ ہے، وَإِلَّا فحل کا جو لفظی معنی ہے وہ اس معنی بات ہے، تو علماء کی بھی دو قسمیں بیان کرتے ہیں، اس لیے وہ فحل سے تعبیر۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں تغلبیون کی جو مرد ہے وہ فحل میں بئس الفحل ہے، وَأُمُّهُمْ، اور ان کی جو مائیں ہیں، ماں ہے، ذلاء من طیق، ایسی عورت ہے جو ہلکی پن کا شکار ہوتے ہیں۔ من طیق کہتے ہیں، ذلاء من طیق ان عورتوں کو کہتے ہیں جو بالکل پتری سی مرنے والی جو ہوتی ہے، قریب یعنی جس سے تعبیر کرتا ہے عربی میں، لیکن کیا ہوتے ہیں؟ ان کی صفات یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل کمزور اور جسم کے ہلکے ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں جس میں روئی ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کو پہن کر اپنے آپ کو موٹی نظر آئے، اس طرح کریں، اس کو کہتے ہیں ذلاء منطق۔ ان کی ماں جو ہے ذلاء و منطق میں سے، یعنی وہ اپنے کپڑوں کے اندر روئی رکھتے ہیں تاکہ وہ موٹی نظر آئے۔ یہ ہماری شاید مثال جو ہے فحلن میں ہے، تو یہ فحلن جو ہے تمییز ہے بعض کے نزدیک، اور بعض کے نزدیک یہ حال ہے، یہاں پہ اختلاف ہے، یہ فحلن کے اندر اختلاف ہے، بعض نے اس کو تمییز بنائے ہیں اور بعض نے اس کو حال بنائے ہیں، لیکن مصنف کے نزدیک یہ تمییز ہے، ٹھیک ہے، یہ تاکید ہے اسی فحل کے لیے، لیکن یہاں پہ آگے شاید مثال میں آتے ہیں، یہ فحلن جو ہے تمیز ہے، منصوب ہے، مؤکد ہے، یہ یوں کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، لیکن رائے مبرد کے نزدیک یہ تمیز ہے، اور بعض کے نزدیک یہ جائز ہے، بعض کے نزدیک یہاں پہ تمیز کا ہونا جائز نہیں ہے۔ وہ یعنی حال میں لیتے وقت وہ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ تعویل کرتے ہیں۔ تعویل یوں کرتے ہیں، مصنف نے کہا ہے کہ یہ تاکید ہے، ختم ہو گئی، مصنف کی بات تو ختم ہو گئی، لیکن یہاں پہ سیبوئے، ہاں سیبوئے کہتے ہیں کہ بھئی افعال مدح و ذم کا، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ یہاں پہ پوری تصریحات نہیں ہے، افعال مدح و ذم کا اگر فاعل موجود ہے تو اس وقت اس کی تمیز کا اس کے ساتھ جمع کرنا کیا ہے، ممنوع ہے۔ یعنی افعال و مدح و ذم کے فاعل کے ساتھ تمیز کا جمع کرنا کیا ہے، منع ہے۔ اس لیے وہ کیا کہتے ہیں، اس کو تعویل کرتے ہیں کس میں، حال میں، تعویل کر کے حال میں لیتے ہیں، اور حال میں لینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ حال ہے کس کے لیے، تاکید ہے معلوم کے لیے، اور حال ہے۔ سیبوئے کہتے ہیں یعنی یہ سیبوئے نے منع قرار دیا ہے، سیبوئے نے منع قرار دیا ہے، لیکن باقی علماء کیا کہتے ہیں، باقی کہتے ہیں یہاں پہ تعویل کرتے ہیں، چونکہ باقی کے نزدیک افعال بیسا و مدح و ذم، یعنی افعال مدح و ذم کے فاعل جب ظاہر ہو تو تمیز کا اس کے ساتھ جمع ہونا ممنوع نہیں ہے، اس لیے باقی اس کو تمیز میں لیتے ہیں، لیکن سیبوئے جو ہے اس کو تمیز میں لینے سے ممنوع قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ افعال مدح و ذم کا جب فاعل واضح ہے تو اس وقت اس کو تاکید لانا جائز نہیں، یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو وسیبوئے رحمہ اللہ تعالی، سیبوئے نے یمنع ان یقال، اس نے کہا ہے کہ یہاں تمیز قرار دینا کیا ہے، فحلن کو منع ہے، ممنوع ہے۔ کیوں؟ نعم الرجل رجلا زید، تو جب رجل، نعم الرجل زید، اس کا فاعل جب واضح ہے، یہ رجل کیا ہے، خبر مقدم، اور زیدون کیا ہے، مبتدا مؤخر، جب اس کا فاعل، افعال مدح و ذم کے فاعل جب واضح ہے تو رجلن کو تمیز قرار دینا سیبوئے کے نزدیک کیا ہو جائے گا، ممنوع ہے، لیکن باقی علماء کے نزدیک یہ تمیز شمار ہوگا، ٹھیک ہے، باقی علماء اس کو منع نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اس نے کیا کیا ہے، سیبوئے نے وتأولوا، سیبوئے نے اس کو تعویل میں لیا ہے، کیا، کیسے، فحلن فی البیت علی انہ حال مؤکد، اس نے اس کو تمیز کو نہیں قرار دیا، اس شاعر کے شعر میں والتغلبین، اس میں اس نے کیا قرار دیا ہے، اس فحلن کو حال مؤکدہ قرار دیا ہے، تمیز قرار نہیں دیا۔ اس کو غور سے پڑھیں، یہ بعد میں آپ کو تشویش میں نہ ڈالے، اس لیے میں دوبارہ آخری خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ فحلن کے اندر، اس شعر کے اندر دو نظریے پائے جاتے ہیں، بعض نے اس کو تمیز قرار دیا ہے، بعض نے اس کو حال قرار دیا ہے۔ حال قرار دینے والوں نے اس کو حال مؤکدہ شمار کیا ہے، جیسے سیبوئے نے، باقی علماء نے اس کو تمیز کے لیے تمیز قرار دیا ہے، منصوب بنا دیا ہے، اور یہ تاکید قرار دیا ہے، لیکن سیبوئے نے اس کو حال قرار دیا ہے تعویل کر کے، اس کو تمیز نہیں بنایا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ بھائی جب افعال و مدح و ذم اس کا جو فاعل ظاہر ہو تو تمیز کے ساتھ جمع ہونا صحیح نہیں ہے، تاکید اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن باقی علماء کہتے ہیں نہیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ باقی علماء کی دلیلیں کیا ہے وہ ابھی آ رہے ہیں۔ والشواہد علی الجواز المسئلہ کثیرۃ، وہ مصنف جواب دے رہے سیبوئے کو، بھئی آپ یہاں پہ تمیز تاکید لانے کے بجائے آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، تعویل الی الحال کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ والشواہد علی جواز المسئلہ کثیرۃ، افعال مدح ذم کے لیے تمیز کا بطور تاکید لانا یہ بہت زیادہ موارد میں ہے، کم موارد میں نہیں ہے۔ آپ اس کو کم سمجھتے، کم نہیں ہے، بہت زیادہ موارد ایسے جہاں پہ افعال و مدح ذم کے لیے تمیز کو بطور تاکید لایا جا سکتا ہے، بہت زیادہ موارد ہے۔ فلا حاجت الی التاویل، جب زیادہ موارد ہے تو تعویل کی محتاج نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ودخول التمیز فی باب نعمہ و بئسا، اور تمیز کا داخل ہونا باب نعمہ و بئسا میں، یعنی افعال و مدح ذم میں، اکثر من الدخول الحال، افعال و مدح ذم کا یعنی جو ہے افعال و مدح ذم کا داخل ہونا تمیز میں حال سے کیا ہے، زیادہ ہے۔ جب زیادہ ہے تو آپ کتنے تعویلیں کرتے پھریں گے، ہر جگہ پر آپ کو جب بھی تمیز آ جائے تاکید کے طور پر آپ کو تعویل الی الحال کرنا پڑے گا، حالانکہ حال سے زیادہ تمیز ہے تو آپ اس کو اصل بنا کے رکھیں، اس کو فرع بنائیں، یہاں سے ادھر تعویل کریں لیکن ادھر سے یہاں تعویل نہ کریں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔
یہ یہاں پہ رکھے چونکہ آگے میں نے دیکھا نہیں ہے صلی اللہ. ہاں یہ پہلے ہم اس کی تدبیر کریں گے. عبارت ہے نا ابھی متن ہے, متن کو پڑھتے پھر رکھتے ہیں چونکہ آگے میں نے دیکھا ہوا نہیں ہے. متن فرماتے ہیں 7 وَأَكْثَرُ وُقُوعِهِ بَعْدَ الْمَقَادِيرِ. اکثر جو واقع ہوتے ہیں تمیز کہاں پر؟ مقادیر کے بعد. ایک کا جریب نخلاً, جس کے مقادیر کی 3 قسمیں بیان کی تھی, ٹھیک ہے. جریب نخلاً, نخل جریب جو ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے, پھر نخلاً نے اس کی کیا کی ہے, توضیح کی ہے. وساء تمرن, یہ کیل کی مثال ہے, ٹھیک ہے. وساء تمرن, سا کے بارے میں ہمیں اشتباہ تھا, پھر اس نے کہا تمرن یہ کھجور کا سا ہے. ومنوین عسلاً, منوین عسلاً یہ وزن کی مثال ہے, ٹھیک ہے. میرے پاس 2 من ہے, پتہ نہیں چلا, پھر عسلاً نے اس کی تمیز کی کہ یہ اصل کے جو من ہے. والعدد, اور یہ قسم جو ہے دوسرا جو عدد سے مراد یعنی تمیز جو کہ مفرد کی تفسیر کرنے کے لیے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی جو ہے مثال جیسے کہ 11 کوكباً, میں نے 11 ستارے دیکھے, تو یہ جو ہے کوكباً مفرد منصوب واقع ہونے کی مثال ہے. و99 نعجةً, میں نے 99 جو ہے 99 ناجہ میرے پاس ہے مثلا فرض کریں, تو یہ ناجہ جو ہے مفرد منصوب کی مثال ہے. ومنه تمییز کم الاستفہامیہ, یعنی مفرد منصوب ہونے میں 7 ہو رہے ہیں کون؟ تمییز کم استفہامیہ, وہ بھی مفرد منصوب ہوتے ہیں. نحو مثال کے طور پر کم عبدن ملکتا, عبدن جو ہے مفرد منصوب ہے, کم استفہامیہ کے لیے تمیز واقع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. فاما تمییز الخبریہ, جہاں تک تمییز خبریہ کی مثال ہے, فمجرور, وہ مجرور ہوتے ہیں, مفرد ہوتے ہیں. کا تمییز المئہ و ما فوقہا, جیسے میاں فمجرور مفرد, مفرد وہ بریکٹ میں ہے, مجرور ہوتے ہیں, مفرد ہوتے ہیں. ایک یعنی اس کا میں خبریہ کی اعتبار سے جو اعراب ہے وہ 3 حالتیں بیان کی تھی. یا مجرور مفرد ہوتے ہیں, ایک کا تمییز المیاتی و ما فوقہا, جیسے 100 سے لے کر اوپر کا جو عدد ہے. او مجموع کا تمییز العشرہ, یا جمع مجرور ہوتا ہے جیسے 10 کی تمیز تک, وما دونہا 10 سے نیچے, ٹھیک ہے. تو کم استفہامیہ کم خبریہ کی 2 اعراب ہو گئے ہیں, ایک میاں سے اوپر جو کہ میاں سے اوپر اور جو ہے مجرور جمع مجرور ہونا, ایک دوسرا جو ہے مفرد منصوب ہونا بھی ہے, جمع مجرور ہونا بھی ہے, ٹھیک ہے, جمع مجرور ہونا بھی ہے, 2. لیکن وَلَكَ فِي تَمْيِيزِ الْاِسْتِفْهَامِيَةِ, آپ کے لیے تمیز استفہامیہ میں اختیار ہے. لکا کا مطلب ہی اختیار میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لکا کا معنی. المجرورۃ بالحرف جر, اگر اس پہ حرف جر داخل ہے تو حرف جر کے ذریعے سے کم استفہامیہ کی تمیز کو مجرور قرار دے دیں, ونصب, یا نصب قرار دے دیں, جو کہ اختلاف تھا زجاج کے درمیان. زجاج نے نصب کہا, اضافت کی وجہ سے جر کہا تھا, لیکن مصنف نے کہا تھا کہ حرف جر کی وجہ سے مجرور نہیں. زجاج نے کیا کہا تھا؟ اضافت کی وجہ سے. یہ ذہن میں, یہ اشارہ ہے, باقی سارے ذہن میں نہیں ہے, اس لیے. وَيَكُونُ التَّمْيِيزُ مُفَسِّرًا لِلنِّسْبَةِ, اب تمیز کی 2 قسمیں بیان کی, یا مفسر ہوتے ہیں مفرد کے لیے, یا مفسر ہوتے ہیں نسبت کے لیے. اب نسبت کی مثال محولاً, اب اس کی یہ جو مثال ہے اس میں محول کی مثال وہاں پہ نہیں آئے, ٹھیک ہے, غیر محول کے آئے ہیں, محول کی نہیں آئے. اب یہ غیر محول کی مثال ہے. محولاً تفسیر جو مفسر ہوتے ہیں, تمیز جو کہ مفسر ہوتے ہیں نسبت کی, اس کی 2 قسمیں ہیں, محول غیر محول. محول کی 3 قسمیں ہیں, غیر محول ایک ہی ہے وہی جو. اب محول کی, غیر محول سے مراد محول کا اشتعال الرأس شیباً, تو یہاں پہ شیباً کو جو کہ فاعل تھا اس کو تمیز کی طرف کیا کیا ہے؟ تحویل کیا گیا ہے. وفجرنا العیول ارضا, یہ اشتعال الرأس شیباً یہ محول عن الفاعل کی مثال ہے, یہ شاید مثال آنے کی وجہ سے پتہ چلا. وفجرنا العیول ارضا عیونا, یہ مفعول محول ہونے کی مثال ہے, عیونا, ٹھیک ہے. وَأَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا, یہ محول مضاف کی مثال ہے جس کو اب آج ہم نے بیان کیا ہے, ٹھیک ہے, نہ فاعل نہ مفعول بلکہ محول عن المضاف. المخبر بھی عین خبر ہونے کی وجہ سے, عین افعال تفضیل ہونے کی وجہ سے یہاں مضاف میں محول ہوا ہے.
او غیر محول یا محول نہیں ہوتا. محول کی 3 قسمیں، غیر محول. اب غیر محول کی مثال نحو امتلأ الاناء ماء. امتلأ الاناء، ہم نے برتن کو پر کر دیا. اب اشتباہ ہوا، کس چیز سے پر کر دیا؟ پھر کہا کہ ماء، ہم نے ماء پانی سے بھر دیا. تو یہاں جو ہے برتن پانی کے اعتبار سے بھرا ہوا ہے، یوں کہا تو انا کی جو ابہام ہے اس کو ختم کیا. ٹھیک ہے، یہ ختم ہو گئی محول و غیر محول. وقت یؤکدان، کبھی نہ حال حیات کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ تمیز ذات کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، بلکہ دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں. یؤکدان، حال و تمیز دونوں تاکید کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. نحو ولا تعثوا فی الارض مفسدین، تاکید حال ہے، یعنی مفسدین تاکید حال ہے کس کے لیے؟ تعصب کے لیے. وقولہ، اور یہ جو قول ہے من خیر، حضرت ابی طالب علیہ السلام کا جو شعر ہے، من خیر ادیان البریۃ دینا، تو من خیر ادیان البریہ اس کے لیے تاکید ہے کون؟ دینا، تمیز تاکید منصوب. ومنہ، اسی میں سے ہیں بئس الفحل فحلا، یہ یہاں جو بئس الفحل فحلا ہے خلاف لسیبویہ، ہمارے نزدیک تو یہ تاکید ہے، تمیز ہے، لیکن خلاف ہے سیبویہ کے. سیبویہ نے کہا ہے کہ یہ تمیز نہیں ہے بلکہ تعویل الی الحال ہے، پھر وہ تاکید کے طور پر لائے تو حال کے لیے تاکید ہے، نہ کہ تمیز کے لیے. لیکن مصنف نے کہا کہ بھائی حال کی جو تاکید ہے، تمیز کے طور پر آنا، تمیز کا تاکید کے لیے لانا، یہ حال کی تاکید سے زیادہ ہے. تو اس حوالے سے یہاں پہ آپ کو تعویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ویسے بھی افعال مد و ضم پہ دخول ہوتا ہے، تمیز کا آنا جائز ہے، تو آپ اس طرح تعویل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جو کہ آخر میں ہم نے بیان کیا تھا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین.